أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته بكل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. عليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. صلوات محمد. بجائے اس کو میرے منہ کے قریب کرنے کے تھوڑا اونچا کریے کہ بار بار نہ گرے. عزیزان گرامی مرتبات، یہ منحوس بیماری خدا بند عالم اسے نیست و نابود کرے بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، اور ہم بہتر سے بہتر حضرت زہرا کی یاد اور ان کی شہادت کو منا سکیں. ظاہر ہے کہ اس مجلس سے زیادہ بہتر توسل کا کوئی اور ذریعہ نہیں. ذرائع میں سے جتنے بھی ذرائع ہیں ان سب میں اعلیٰ ذریعہ ذکر اہل بیت، اور اہل بیت سے متوسل ہونا اور ان کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کی بھرپور تلافی کے لیے انہی کی پناہ لینا، یہی کائنات کا بلکہ انسان کا فریضہ ہے. آدم علیہ السلام جو ہمارے آپ سب کے بھاوا ہیں، وہ بھی جب تک پناہ نہیں لیے اس وقت تک ان کی بھی دعا مستجاب نہیں ہوئی. اب یہ بات اور ہے کہ انسان اپنے نقائص نہیں دیکھتا، اپنی فطرت کی پاکیزگی پر توجہ نہیں کرتا اور اپنے طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور وہ دوسرے کے اوپر رکھتا ہے. جب دعا مستجاب نہیں ہوتی تو اپنے آپ کو جھانک کے دیکھے اس قابل بنایا بھی ہے کہ ان سے تقرب مل سکے.
اتنا اعتماد دیا بھی ہے کہ اگر ان سے وسیلہ ان کو قرار دیں تو وہ قبول بھی کر لیں. خود اپنے اندر اتنی زیادہ قوت ایمانی، قوت معرفت جو ہے وہ پیدا کرے کہ جب ان کا نام لے وہ خود بھی تمہاری اس آواز کو سن کے بالیدہ ہو جائیں. یہ میرا چاہنے والا پکار رہا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب موسیٰ کو ان کا شیعہ پکار دیا تو موسیٰ دوڑ پڑے مدد کے لیے. تو جو علی ہر ایک کی مدد کرتا رہا ہو، اگر اس کے شیعہ اس کو پکار لیں تو علی کہاں دریغ کرنے والے. وہ علی جو موسیٰ کو مدد کرے، وہ علی اپنے شیعہ نے خاص کو کہ جن شیعوں کی فہرست میں موسیٰ بھی داخل ہونے کی تمنا کریں، عیسیٰ بھی داخل ہونے کی تمنا کریں، اور سب کے بزرگ ان انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، جسے قرآن نے بھی ثبت کر دیا اِنَّا مِن شِیَّتِهِ لَإِبْرَاہِیم، ان کے شیعوں میں سے ہے ابراہیم. ابراہیم جو ہے خود دعا کر بیٹھے کہ یا اللہ ہم کو ان کے شیعوں میں سے قرار دے. اہل سنت تک نے لکھا ہے. اللہ میں شہید ثالث نے حقائق الحق میں مقام بیان میں اس بات کو لکھا کہ جب کشف حجاب کیا اللہ نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انوار دکھائے تو ایک ایک نور کو پوچھا کہ یہ کس کا نور ہے اور یہ کس کا نور ہے اور یہ کس کا نور ہے. تو اللہ نے ایک ایک نور کا تعارف کرایا کہ یہ نور محمد، یہ میرے خاص بندے محمد کا نور ہے. فہذا نور و ناصری، اور یہ میرا خاص ناصر و مددگار علی ابن ابی طالب کا نور ہے. اب آپ سوچئے، اس روایت پر غور کیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے ناصری، میرا مددگار. اللہ اکبر. آپ اللہ سے مانگیے، اللہ سے مدد ڈھونڈیے، اللہ سے کہیے، اور اللہ کہہ رہا ہے میرا مددگار یہ ہے، میرا مددگار یہ ہے. اب یہ سمجھنے کا پھیر ہے کہ سمجھیں آپ کی کیسے. یہ مطلب نہیں کہ اللہ محتاج ہے، بلکہ کہہ یہ رہا ہے کہ اگر مجھ سے بھی مانگو گے تو میری مدد کا اظہار اسی در سے نکلے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ اگر ساتھ دیں گے کہ مجھے احساس ہو کہ میں موالیوں میں پڑھ رہا ہوں تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ چلوں گا. اور گزشتہ 20 سالوں کے تجربات شاہد صاحب کو ہیں کہ میں ایسی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہلائے نہ ہلے دشمن کو بھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذاتیں ایسی ہیں، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اب جب نہیں پاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دشمن کیا کریں. ان کو کچھ جب ملتا ہی نہیں ہے تو سوائے اس کے کہ حقد، بغض یہ ان کو مہمیز کرتا ہے. یہ آگے بڑھیں تو چاہنے والوں کو مارتے ہیں، چاہنے والوں کو قتل کرتے ہیں. اس لیے کہ چاہنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ مولا نے فرمایا اگر میرا چاہنے والا ہے تو اگر میں خود اس کی ناک پر تلوار کے گندے سے اتنی ضرب لگاؤں کہ ناک ہٹ جائے تب بھی وہ میری محبت سے نہیں پھرے گا. جب ایسا چاہنے والا ہوگا تبھی علی کا چاہنے والا ہے. مصلحتوں میں چاہنا اور ہے، حقیقتوں میں چاہنا اور ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. محبت ظاہر ہے کہ اپنی محبت سب کو ہوتی ہے. اپنے سے زیادہ کسی سے کوئی محبت کرتا نہیں ہے. کہنے کو یہ مسئلے ہیں اور تجربے میں گزشتہ آتی رہی ہیں، لیکن اب تجربے بدلتے جا رہے ہیں.
ماں جو ہے اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتی ہے. کبھی کسی زمانے میں فدائیت ہوتی تھی، اب وہ بھی دور نہیں رہ گیا ہے. نفس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ سے بہتر جاننے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے بھی جو معاملے کیے ہیں اس میں اس نے کہا ہے کہ تم اپنے نفس اگر ہمارے سامنے لے آؤ اور اس کو بیچو، اپنے نفس کو جو ہے خریداری کس طرح سے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے نفس کی قیمت بہت بلند ہو جائے، تب بھی بس اتنی ہی ہے کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت سے بڑی قیمت اللہ نے نہیں لگائی. صرف جنت، تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کتنے بلند ہیں، جتنی بھی طاقت لگائیں، جتنی بھی قوت لگائیں، بس جنت تمہارے نفس کی قیمت ہے. اور ایک نفس ایسا ہے کہ اس کی قیمت اللہ نے جنت نہیں رکھی. اس نے کہا اس کی قیمت میری مرضی ہے. اب ایک بات کہوں آپ کو، کہ اس قیمت سے اندازہ لگائیں جتنا بڑا فرق جنت میں اور مرضی خدا میں ہے. اے کاش اس کی بلاغت کا اندازہ کریں. جتنا بڑا فرق مرضی پروردگار اور جنت میں ہے، اتنا ہی بڑا فرق مومن میں اور امیر المومن میں ہے. چیزوں کو بھی چھانٹ کے رکھا ہے اس نے اور کہا یہ چیز جو ہے وہ مخصوص ہے، کسی اور کو نہیں ملے گی. اور مگر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے ایسے بھی نہیں دے دیا کہ آسانی سے مل جائے. آپ سے کہا کہ آپ میدان میں آئیے اور اپنے نفس کو بیچیے جنت کے بدلے، جنت قیمت لگاتا ہوں، کریے جہاد. اور جو مرضی اپنی رکھی جس نفس کے مقابلے میں، اس کو بھی ایسے نہیں دے دیا. ایسے نہیں دے دیا کہ لے یہ مرضی لے لے اور اپنا نفس دے دے، ایسے نہیں کیا، بلکہ وہاں پر بھی میدان میں بلایا کہ آؤ اور آ کے اپنے نفس کو، نفس کی بازی لگاؤ. اب شب ہجرت تلواروں کی اوپی ہوئی حالت میں علی کو لٹا کے ان کی مردانگی اور شجاعت کا اظہار کروا کے اپنے نفس کو دے دیا، اپنی مرضی کو دے دیا اور نفس کو خرید لیا. اور اس کا نام رکھا معاملہ خرید و فروخت، تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ اصالتاً نہیں دیا. علی نے خریدا، خدا نے بیچا، اور خدا نے خریدا اور علی نے بیچا، اور آرام سے بیچا، رات بھر سکون کے ساتھ بیچا، تاکہ اللہ کو بھی موقع مل جائے کھرا کھوٹا پہچاننے کا. اللہ کو بھی پہچاننے کا، امتحان کرنے کا. ظاہر اللہ تو سب جانتا ہے، اس کے ہاں جو کچھ بھی نہیں چھپا اور نہ چھپا رہ سکتا ہے، مگر یہ کہ اگر آہستہ سے معاملہ ہو جائے تو آپ کو شک و شبہات ہوں گے. لہذا واضح کر دے، روشن کر دے، اظہار کر دے کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے. اب آپ ملاحظہ کیجئے، جتن کرنے پڑے، کتنی محنت کرنی پڑی، رات بھر کس طرح سے رہے. بزرگ کے کہ اگر کسی کے سامنے اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اور شیر کے سامنے رکھ دیا جائے تب بھی وہ تڑپے گا، ڈر سے، خوف سے شیر کے اطمینان نہیں پیدا ہوگا. اللہ رے جان قربان علی کے اطمینان پر کہ تلوار ہوئی ہو اور سکون سے سوئے اور اعلان کرے کہ اتنا سکون سے کبھی سویا ہی نہیں ہوں. تو آپ بتائیں سکون و اطمینان کے ساتھ، بھئی جس کا مال مضبوط و محکم ہوگا وہی سکون رکھ سکتا ہے. اور یہ یقین ہو کہ اس کے مقابل اور مثل کوئی کائنات میں مال نہیں ہے. تو خرید
خریدار محتاج ہے اسی کو خریدے گا سکون کے ساتھ. اب آپ دیکھیے غیب کی جھولی میں جو بھی تھا وہ جانے, اس سے بڑا کوئی مالک نہیں کائنات میں, لیکن میری قاصر نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ اب اس سے بڑی قیمت کائنات میں ہے کیا اس کے پاس. ایک مرضی ہے, مرضی ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کا دخل نہیں ہے, اپنی چیز خالص جس میں کوئی دخل نہیں, یہ ایک مرضی ہے. اس کو بھی اس نے نفس کے بدلے بیچ دیا, نفس کے بدلے بیچ دیا اور علی نے اسے خرید لیا. اب ایک سوال اکثر میں علمی مباحث میں کرتا ہوں, چونکہ یہ آواز دور تک جائے گی, آپ کے بھی دل میں سپردہ رہے. مسئلہ مشکل یہ ہے کہ چیز اپنی بیچی جاتی ہے, دوسرے کی نہیں بیچی جاتی. اگر آپ کا مال ہے تبھی آپ بیچ سکتے ہیں, اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ نہیں بیچ سکتے. اور قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی ہے. تو اب یہ نفس, یہ جسم, یہ اعضاء, یہ جوارے, یہ سب اللہ کا ہے. اور اللہ نے آپ کو دیا ہے حق تصرف کہ آپ اسے اپنا استعمال کریں. جیسے آپ کو چند گھنٹوں کے لیے ملا ہے حق تصرف کہ آپ یہاں استعمال کریں, اس کے بعد ہی کہہ رہے ہیں جائیے وقت ہو گیا, تو ویسے ہی وہاں پر ہے حق تصرف. جیسے ہی وقت آیا اس نے روح قبض کر لی, تو اب یہ چیز اس کی ہے. تو جب یہ سارا جسم, یہ اعضاء, یہ جوارے, تو یہ نفس بھی اس کا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب مال خدا تھا اور ملکیت خدا کی تھی اور بیچا ملکیت جاتا ہے, تو پھر علی نے بیچا کیا؟ تو جو کریں آپ, اپنی تو ملکیت ہی نہیں ہے, یہ ملکیت تو خدا کی ہے نا, تو پھر بیچا کیا؟ اچھا, اور اگر میں خریدار ہوتا تو آپ کہتے جاہل تھا, جانتا ہی نہیں تھا. بیچنے کے ساتھ خریدار اللہ ہے, تو جس کی ملکیت ہے وہ جان رہا ہے, تو اس نے خریدا کیا بتائیے آپ؟ اس لیے کہ اپنی چیز تو نہیں خریدی جاتی, عقل سے پری بات ہے. جب ہم جیسے بیوقوف نہ کر سکیں یہ کام, تو پھر اللہ کیسے کرے؟ تو آپ بتائیے اس نے بیچا کیا, اس نے خریدا کیا؟ تو توجہ کریں آپ. اب ظاہر پریشانی ہے اور آپ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے کہ آج تک تو یہی کہتے ہیں, اور اللہ نے کہا بھی کہ نفس بیچا اور میں نے خریدا. تو آپ یقین رکھیں نفس ہے ظرف, نفس ہے مظروف, اور اس کا ظرف ہے ایک حقیقت نفس جو خالص انسان اسی کا مالک ہوتا ہے. نفس جو ہے اس کا مالک اللہ پہلے سے ہے, لیکن یہ جو ہے ایسا مظروف ہے, ایسا ظرف ہے کہ اس کا مظروف ایک خالص ہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ایک چیز رہنے والی ہے جس میں اللہ شریک نہیں ہو سکتا, اس کا نام ہے اختیار. توجہ کیا آپ نے؟ اس کا نام ہے اختیار جو اسی نفس میں پلتا ہے. علی نے اپنا اختیار شب ہجرت اللہ کے ہاتھ بیچ دیا. جب اپنا اختیار بیچ دیا, اللہ نے اختیار لے لیا, تو اختیار کے بدلے مرضی دے دی کہ اب جو علی کرتے جائے وہی مرضی خدا ہے, اور جو اختیار خدا ہے وہی مرضی پروردگار ہے, اور جو اختیار خدا ہے وہی اختیار علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب جب یہ مرضی جو ہے اختیار کے آئینے میں آ گئی, تو ساری مرضی کا جب مالک ہوا, تو پھر قرآن نے کہا لہم جنات تجری من تحت الانہار, یہ جنت ان کی ملکیت ہے کہ جن کی صداقت قیامت کے دن ان کی سچائی نفع دے گی. آج تو تم جو چاہے کر لو, اور آج جو چاہے سوچ لو, اور جس طرح چاہے جھٹلا دو, لیکن یہ صادقین, ان کی صداقت قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گی. هذا یوم قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم, یعنی ان
سچوں کی سچائی قیامت کے دن واضح ہوگی. کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کن سچوں کی گفتگو ہو رہی ہے؟ آپ کو نہیں محسوس ہو رہا ہے؟ لگتا یہ ہے کہ کچھ سچوں کو کھلے دربار میں جھٹلایا گیا ہے. اس کا وعدہ اللہ کر رہا ہے کہ قیامت میں یہ سچائی واضح ہوگی. وَلَّهُمْ، اور انہی کے اختیار میں جنت ہے. یہ سمجھ لیجئے آپ کے نفس کی بلندی جنت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور یہ اختیار میں ان کے ہے، بغیر ان کے تمہیں مل نہیں سکتی. اس دن سچائی سمجھ میں آئے گی ان کی کہ یہ کیسے سچے ہیں. اب آپ سوچیں ان کی سچائی. ابھی یہ شعر میں بھی پڑھ رہے تھے اور آپ سن رہے تھے کہ ایسے عابد اور اسقف کہ جو مقابلے میں 14 چن کر کے سوار بن کر کے سامنے آئے اور ان کے مقابلے میں پنجتن کو لے کے گئے رسول اکرم، تو انہوں نے دیکھ کے پیچھے ہٹ کر کے کہا کہ یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں. یعنی رسول اللہ اپنی رسالت کے دعوے میں سچے ہیں. مجھے کیوں سچے ہیں؟ کہا یہ جو چہرے لائے ہیں یہ چہرے سچے ہیں، یہ چہرے صادق ہیں. لہذا اور میں تو یہاں پہ ایک بات اکثر یہ کہتا ہوں اور بڑی تمکنت سے کہتا ہوں کہ بات اصل یہ ہے کہ جب بات نہیں مانتے تو ہم مناظرہ کرتے ہیں. جب کسی سے تو مناظرے میں اسی کے گھر کی بات لاتے ہیں تب پھر وہ ماننے لگتا ہے. اگر ہم اپنی بات کریں تو آپ بھی نہیں مانتے ہیں. تو مناظرے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے گھر کی بات لے آئیے تو وہ کہے گا کہ بھائی ایکسیپٹ تو ہے ہی ہے پہلے سے، تو انکار نہ کر پائے گا. تو اب جب رسول اللہ تھک گئے اور قرآن نے بھی کہا کہ جب علم پورا دے دیا اور یہ لوگ نہ مانے تو اللہ نے کہا اب یہ جس سے مانیں گے انہیں کو لے جاؤ، اس لیے کہ اب ان کے گھر کی بات کرو. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ان کے گھر کی بات کیا ہے؟ بھیا یہ مریم مقدس کو مانتے تھے، یہ حضرت عیسیٰ کو مانتے تھے. حضرت عیسیٰ کا تھا بچپنا بھی اور جوانی بھی، بھائی اتنے ہی جانتے تھے، اس کے علاوہ نہیں جانتے تھے. تو اب اللہ نے کہا یہ جن کو مانتے ان کو لے کے جاؤ. تو اب مریم آنی چاہیے، عیسیٰ آنا چاہیے، ایسے نظر آنے چاہیے. تو اب یہ جو بڑے بڑے عارف ان کے تھے سامنے جب کھڑے ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب مریم کو لے جاؤ. تب مریم کہاں کی آئے اٹھ کے قبر سے، توجہ کریں آپ. اور عیسیٰ کو چرخ پر رکھا ہے، وہ اس کے لیے تھوڑے رکھا ہے کہ یہاں آ کر کے گواہی دیں، بلکہ اس کے آنا بھی چاہیے تھا کہ اس لیے کہ سارے انبیاء کی وصیت تھی کہ آپ گواہی دیجئے گا ان کی رسالت کی، مگر نہیں بھیجا. وہ تو اس لیے نہیں رکھا، اس لیے رکھا ہے کہ جب روح محمد آئے گی تب پیچھے نماز پڑھ کے بتانا کہ مقام کیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ اس کے لیے ہیں. تو اب یہاں پر مریم کو لے جانا ہے، تو مریم تو آ نہیں سکتی تھی، تو کہا اب ان کو لے جاؤ. زہرا کو لائے اور حسنین کو لائے اور علی کو لائے. اب وہ قرآن کے لفظیں اپنی جگہ پر ہیں. تو اب جب مریم کی جگہ پہ زہرا آئی اور زہرا کے چہرے کو دیکھا تو مریم سے زیادہ تاباناک نظر آیا، صداقت ظاہر ہوئی. تو اب کہا کہ یہ سچے ہیں، اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو ہم سب فنا ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ ان کی صداقت یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیں تو یہ سامنے کا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. تو جو کر رہے ہیں آپ، یہ سامنے کا پہاڑ اپنی جگہ سے کھسک جائے. تو جو ان کی صداقت یہ ہے، ان کی صداقت کے مقابلے میں کون لائے گئے اور کون آئے جو کہ جھٹلا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں آج کے دن پیغمبر کے ساتھ اللہ نے ان 4 کو بھیج کر کے دنیا پر قیامت تک کے لیے مہر صداقت لگائی کہ یاد کر لو ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے. اگر کل کے دربار میں یہ آئے تو انہیں جھٹلانا نہیں، ورنہ عیسائیت سے بھی بدتر ہو جاؤ گے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآل محمد. آپ یہ دیکھیں کہ صحابی کی صداقت مانی جاتی ہے، لیکن
جو سچے رسالت کی گواہی میں ہے، اور نفس رسول اور پھر اسی کے قرین جو کہ ہر طرح سے اس کی تو گواہی دی جا رہی ہے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا رسول کے بعد حضرت زہرا سے زیادہ کوئی جو ہے شبیہ تر رسول ہو، حضرت زہرا سے زیادہ کوئی صادق تر ہو، جو رسول سے شبیہ صداقت ہیں وہ حضرت زہرا ہیں۔ یہ تو ام المومنین نے بھی گواہی دی۔ تو آپ سوچئے کہ ان کے مقابل میں کون لوگ آئے اور کون ہو سکتے ہیں جو ان کی صداقت کو قبول نہ کر رہے تھے۔ اور صحابی کی صداقت قابل قبول ہے اور اسے مانا جاتا ہے۔ دربار خلیفہ اول نے اعلان کیا کہ اگر کسی کا کوئی حق ہے تو وہ حق بحیثیت رسول کے جانشین ہونے کے ہم دینے کو تیار ہیں۔ اگر کسی کا حق رسول کے اوپر کچھ ہے تو ہم جو ہے رسول کے جانشین ہیں، اس لیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، آ جائے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میرا حق ہے رسول پر۔ پوچھا کیا حق ہے؟ ان کا یہ حق ہے کہ رسول نے ایک مٹھی خرما مجھ سے لیا تھا قرض، اور پھر نہیں دے سکے، واپس دنیا سے چلے گئے، اب مجھے یہ حق واپس چاہیے۔ مسکرائے، ان کا بھائی تئی ایک مٹھی خرما اور کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، یہاں بورے کے بورے رکھے ہیں، دہانہ کھلا ہے، جتنا چاہے لے لو۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم زیادہ کیسے لے لیں، ہم کو تو بس مٹھی بھر چاہیے۔ تو ان کا لگا لے اپنی مٹھی اور لے لے، اپنی ہتھیلیوں میں بھر لے۔ کہا جی نہیں۔ کہا تو پھر جانشین ہوں میں، میری اٹھ کہا نہیں، وہی مٹھی چاہیے جو پیغمبر کی تھی، اور اتنے ہی دانے چاہیے جو پیغمبر نے لیے تھے۔ تو آپ بتائیے آپ کہاں دیں گے؟ اس لیے کہ آپ کی مٹھی پتہ نہیں اتنی بڑی ہے کہ چھوٹی ہے۔ آپ نے اگر خرمے میں لگایا تو اب یہ مٹھی آپ کی جو ہے کہاں تک پہنچے گی، کتنے دانے آئیں گے، کچھ نہیں پتا۔ تو یہ کیسے ہم لے لیں؟ اگر زیادہ ہو گیا تو ہم پر ہو جائے گا فرض کہ ہم اسے ادا کریں، اور اگر کم ہو گیا تو حق نہ ادا ہوا، بری نہ ہوں گے۔ لہذا وہی مٹھی چاہیے جس میں جتنے دانے پیغمبر کی مٹھی میں آتے ہیں۔ توجہ کریں آپ، صحابی کا دعویٰ صحابی سے تھا۔ اب آپ ملاحظہ کریں، انہوں نے بہت دیر تک سوچا، روایت کے نفس الفاظ ہی ہیں ریاض النظرہ میں، کہ غور و فکر کرتے رہے کہ کیسے دے، پھنسا دیا اس نے۔ اب ان کا سارا ذہن مرکوز تھا اس پر کہ اس نے حق مانگا ہے تو حق دینا چاہیے۔ بہت سوچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ علی کو بلایا جائے، علی کو بلایا جائے تاکہ حقدار کو حق پہنچ جائے۔ تو کم سے کم اتنا تو اعتراف ہو گیا کہ حقدار کو حق بغیر علی کے نہیں ملے گا، کہ علی کو بلایا جائے۔ کسی صحابی نے پیچھے سے ان کو ہول دی، یعنی کیا کہہ رہے ہو، کس کو بلا رہے ہو، کچھ سمجھ رہے ہو؟ ان کا ہاں بھائی سمجھ رہے ہیں، کس طرح بلا رہے ہو؟ ان کا اس لیے بلا رہے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ کفی و کف علی، میری ہتھیلی اور علی کی ہتھیلی فی العدل سواؤن، عدالت میں برابر ہیں۔ میں کہیں ادھر ادھر نہیں جا رہا ہوں، واقعے سے استفادہ کر رہا ہوں۔ عدل شاخ حق ہے، توجہ کریں آپ، اور حق جو ہے وہ صدق ہے، سچائی سر بہو کے سر چڑھ کے بولتا ہے۔ یہ ایسا جادو ہے کہ آپ دیکھیں کہاں کہ علی کی ہتھیلی اور میری ہتھیلی عدالت میں برابر ہے، کم و زیادہ نہیں ہے۔ تو اب ان کو بلائیں، ان کی ہتھیلی میں جتنا آئے گا وہ گویا رسول کی ہتھیلی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عقل پہ تھوڑا سا اگر اللہ تو توجہ کرتا اور رحمت دیتا، اب کیا کہوں کہ پتھر پڑے تھے، ان عقلوں پر نہیں سمجھ رہے ہیں کہ
خرما دینے کے لیے تو علی کی ہتھیلی کی ضرورت ہے، اور بیعت اسلام کے لیے علی کی ہتھیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صرف عبداللہ اگر کائنات میں کوئی ہے بعد از نبی تو وہ ہے کف علی، اسی ہتھیلی پہ بیعت جو ہے وہ ثابت ہے اور کسی ہتھیلی پہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ساتھ کہتا چلوں اپنے تحقیق کے مطابق یہ ساری باتیں چھوڑیے، اب اپنے ذہنوں سے نکال دیجئے کہ ابھی بیعت کر لی اور کبھی بیعت کر لی اور 6 مہینے میں کر لی اور 8 مہینے میں کر لی، فلاں کر لی اور ڈھمک کر لی۔ یہ آپ یاد رکھیے، دشمنان جو چاہیں لکھیں اور تو لکھیں گے ہی، تو کتابوں کا حوالہ مت دیجئے، عقل سلیم لے آئیے، قرآن و حدیث لے آئیے، سنت لے آئیے، حقیقت لے آئیے اور اس سے جانچیے اور پھر سوچئے کہ یہ حق و عدل ہے۔ حق و عدل کبھی باطل کے ہاتھوں پہ بیعت نہیں کر سکتا، نہ 6 مہینہ، نہ 4 مہینہ، نہ سال بھر، اس لیے کہ حق و عدل ہے اور اس کی حقانیت پہ شک نہ کرنا، کہ اس لیے کہ کہا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ ممکن ہے ذہن پھر ساتھ نہ دے آپ کا، تھوڑا سا سوچے کہ دوئی ہے، کہ اس لیے کہ حق علی کے ساتھ، حق ادھر علی ادھر ساتھ ساتھ، اور یہ علی جو ہے حق کے ساتھ، علی ادھر حق ادھر ساتھ ساتھ، تو 2 ہو گئے نا۔ جب 2 ہو گئے تو نبی نے اس کو بھی باندھا، بیچارے نے کہ 2 نہ سمجھو، لہذا کہا کہ اللہم ادھر الحق، بہرحال حق کو ادھر ہی پھیر، حیث ما دار، جدھر جدھر علی دور کریں۔ یعنی یہاں پر بھی بتایا کہ علی نہیں حق کی طرف پھر رہے ہیں، حق علی کی طرف پھر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سب باتیں میں چھیڑتا ہوں، آپ اس کے متحمل نہیں ہیں، لیکن میں خود پھنس جاتا ہوں کہ اب کیا کروں، حق کو پھیر دے یا رسول اللہ، سمجھ بوجھ کے بولیے، آپ رسول اللہ ہیں اور آپ جو بول رہے ہیں وہ اللہ بول رہا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں جدھر علی جائے ادھر حق کو پھیر دے۔ اب قرآن کہتا ہے ذالک اللہ هو الحق، یہی اللہ جو ہے وہ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ ملاحظہ کریں، یہ اللہ حق ہے اور بہرحال جدھر جدھر علی جائے ادھر ادھر حق کو پھیر دے۔ اللہ اکبر۔ کہاں جائیں گے آپ؟ اب لگائیے فتوے میرے اوپر، اب بتائیے مجھے، مگر ایک حل میرے پاس ہے۔ رسول جواب دیں گے کہ ارے سمجھ تو میں نے حدیث کہی کب ہے، اگر ہجرت سے پہلے کہتا، توجہ کریں آپ، تو زبان پکڑ لیتا، وہ تو شب ہجرت لٹا کے نفس خرید کے رضایت دے کے اب کہہ دیا جدھر جدھر علی جائے۔ انتہائی معارف ہیں، اس کو ذہن میں سپردہ کریں، یہ آپ کے کلیجے کو پاکیزہ کرے گا اور آپ کے دل کو اس قابل مماحت اور محفوظ کرے گا اور بنائے گا، آمادہ کرے گا کہ آپ اللہ کی معرفت اور اس کی محبت اپنے دل میں بٹھال سکیں۔ یہ وہ حق ہے، کسی ہتھیلی پہ بیعت کی ضرورت ہے۔ اب آپ سمجھیں نا کہ ضرورت کیا تھی حضرت زہرا کی آنے کی، ضرورت کیا ہے حضرت زہرا کے آنے کی۔ نبی فرما رہے ہیں من لم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ اور انہوں نے بھی لکھا ہے، یہ بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے عامہ مانتے ہیں، سارے جمہور مانتے ہیں، اور اگر تھوڑا بہت اضافہ ہے تو ایک ہی لفظ کا ہے کہ من لم یعرف خلیفۃ زمانہ، جو اپنے زمانے کے خلیفہ کو نہ پہچانے فقط مات میتۃ جاہلیہ۔ تو بہرحال امامت کو پہچاننا شرط ہے ورنہ جہالت کی موت ہوگی، خلافت کو پہچاننا شرط ہے ورنہ جہالت کی موت ہوگی۔ دونوں حدیثوں کے مطابق دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ اب آپ بتائیے، حضرت زہرا تو امام نہیں تھیں، حضرت زہرا نہ خلیفہ تھیں، ہے نا؟ کیا ہے؟ نہ خلیفہ ہے نہ امام ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر نہ پہچانے اپنے زمانے کے امام کو تو جہالت کی موت ہو جائے۔ توجہ کر رہے ہیں میری بات پر؟ اور جہالت کی
موت کے معنی کفر کی موت. تو کیا ممکن ہے کہ جو کفر کی موت مرنے والا ہو اس کو خدا اپنائے؟ توجہ کرو میری بات پر. کیا یہ ممکن ہے؟ عقل کہتی ہے کہ نبی فرمائے رضایت فاطمہ رضایت اللہ، رضائے فاطمہ رضائے پروردگار ہے. تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب یہ تو عین کمال ایمان ہے. اور جب تک اپنے زمانے کے امام کی امامت کا اعتراف نہ کریں، توجہ کریں آپ، تو اب واحد فیصلہ کہ بعد از پیغمبر حق میں امام کون ہے، بعد از پیغمبر واقعی خلیفہ پیغمبر کون ہے، اس کا واحد فیصلہ کرنے والی کا نام زہرا ہے. توجہ کریں، جس ہاتھ پر زہرا بیعت کریں بعنوان امامت و خلافت، وہی حق میں خلیفہ ہے اور امام ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہ زہرا کی ضرورت تھی، اس لیے زہرا رہی تا آخر، ورنہ 75 دن یا 90 دن پہ اٹھنے کی مصلحت کیا ہے؟ پیغمبر کے زمانے میں وہ اٹھا لیتا. ارے پیغمبر نے جو تمام اور بچوں کی مصیبتیں برداشت کی، طیب کی برداشت کی، طاہر کی برداشت کی، ابو القاسم کی برداشت کی، تو اسی طریقے سے ان کی برداشت کرتے. لیکن یہ کیا مصلحت تھی؟ اعلیٰ ترین مصلحت ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ آپ نے سمجھیے دربار میں چندرک کے لیے گئی تھی، دربار میں چندرک کے لیے نہیں گئی تھی، دربار میں ولایت علی کو ثابت کرنے گئی تھی، تاکہ دنیا سمجھے کہ کس لیے آئی ہیں. کسی نے پوچھا، نظام استاد تھا، شرح ابن ابی الحدیث لکھنے والے نے خود لکھا کہ جاہز کا استاد تھا. اس نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سیدہ صدیقہ تھی یا نہیں تھی؟ تو بے شک ان کے صدیقہ ہونے میں شک نہیں ہے. کہا جب صدیقہ تھی تو پھر انہوں نے ٹھکرایا کیوں؟ تو مسکرا کے کہا اس نے کہ تم سمجھ رہے ہو کہ کیا یہ اتنے پہ باغ دے دیتے؟ ارے بابا باغ دے دیتے ان کی صداقت کا اعتراف کرتے ہوئے. تو جب یہ صادقہ ثابت ہو گئی ان کے نزدیک اور انہوں نے مان لیا اور باغ دیا، تو اب یہ علی کی ولایت مانگتی تو خلافت کیسے دے دیتے؟ تو مسئلہ باغ فدق کا نہیں ہے، مسئلہ خلافت کا ہے، مسئلہ ولایت کا ہے. اب نہ کہیے گا کہ علی نے ولایت کے لیے کیوں نہیں مطالبہ کیا. ارے مطالبہ میں زہرا کو لے جا کے کھڑا کیا، تب اس سے بڑا کون ہوگا؟ اور جب زہرا اپنے اس باغ کے مطالبے میں لے آئیں گواہ، تو ایسے گواہ چن چن کے لے آئیں کہ سب سند یافتہ، ایسے سند یافتہ کہ جن کی کوئی دنیا میں مثال نہیں تھی. میں 3 بجے ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ کے وقت جو ہے وہ معلوم نہیں تمام ہو رہے ہیں کہ نہیں، لیکن آپ ملاحظہ کریں کہ ایسے تھے کہ ایک کے لیے انگلی نہیں اٹھا سکتا. پیغمبر ختمی مرتبت کی بیٹی سیدۃ النساء العالمین، دعوے دار سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ اہل الجنہ، سیدۃ نساء اہل الجنہ. آپ ملاحظہ کریں، ایک دو حدیث نہیں ہے، من الاولین والآخرین، اولین میں بھی اور آخرین میں بھی جتنی عورتیں پیدا ہوں گی قیامت تک اور اہل جنت ہوں گی، ان سب کی سردار. اور اگر دنیا ہی کا لیا تو ساری دنیا کی عورتیں. اب وقت نہیں ہے کہ میں اسے زینہ بزینہ طے کرتا آپ کے سامنے کہ کہاں پہ جا کے منزلت ختم ہوگی فضیلت. آپ اندازہ کریں، سیدۃ النساء العالمین. اور جو لے آئی گواہ میں تو کس کو لائی؟ دوسرا فریق قسیم النار والجنہ، جو جنت اور دوزخ کا بانٹنے والا. اور تیسرا فریق سید شباب اہل الجنہ، جو جوانان جنت کا سردار. اور چوتھا فریق ام ایمن، جو کہ نساء اہل الجنہ میں سے ہے. اور کھڑی ہو کر کے اس نے یہی کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا تم کو جانتا ہوں کہ تم رسول اللہ کے باپ کی کنیز ہو اور وہاں سے تم کو رسول اللہ کے پاس آئی ہو اور اس کے بعد حضرت سیدہ کے ساتھ ہو تو کنیز ہو. جانتا ہوں. کہا یہ تو جانتا ہے کہ کنیز ہو، مگر کیا رسول کو یہ کہتے نہیں سنا
کہ ام ایمن من نساء اہل جنہ کا بے شک سنا ہے کہ وہ میں اہل جنت میں سے ہوں. میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت سیدہ سیدۃ نساء اہل جنہ، حضرت سیدہ جو ہیں وہ اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، سیدہ ہیں. اور جو یہ کہہ رہی ہیں سچ ہے. علی ابن ابی طالب قسیم النار والجنہ، اسماء بنت امیس، دنیا کی تاریخ میں اس سے بڑی چیز نہیں لکھی جائے گی اور آپ کو اس سے بڑا درس نہیں ملے گا کہ دنیا کچھ ہو جائے حق کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. حضرت اسماء بنت امیس جو کہ جعفر طیار کی زوجہ محترمہ تھیں، لیکن عہد خلیفہ اولیٰ میں ابو بکر کی زوجہ تھیں، لیکن دربار خلافت میں وہ گئیں اور جانے کے بعد حضرت سیدہ کی حقانیت کی گواہی دیا اپنے شوہر کے خلاف. یہ دنیا کو پیغام دیا کہ کچھ بھی ہو جائے، ادھر ہو یا ادھر، حق کا دامن ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اب آپ سوچئے اور غور کیجئے کہ کون صادقین ہیں اور کن کے مقابلے میں کون سے لوگ لائے گئے ہیں. اب اس کے بعد جب حجت تمام ہوئی، چونکہ وقت تمام ہو گیا، باتیں میرے پاس تو بہت تھیں اور آپ کو وہاں تک لے جاتا. آپ کی روح بالدہ ہے، آمادہ ہے، مواحد ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب یہ گفتگو جیسے ہی ختم ہوئی بی بی کی، اور ایک طویل گفتگو ہے، تو ظالم کے فیصلے ایسے تھے کہ دربار کے یہ جملے ہیں کہ ابھی تک بی بی خود آئی تھی، اپنی ردا کو اوڑھ کر کے سنبھال کر کے کسی سہارے کی محتاج نہیں تھی. لیکن عزیزوں، روایات کے یہ فکرے ہیں اور امام کا یہ فرمان ہے کہ جب بی بی کے سامنے اس گواہی اور یہ مقدمے کے بعد الفاظ آئے تو بی بی کا یہ عالم ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب ہاتھوں سے پکڑے ہوئے تھے اور بی بی سنبھل نہیں رہی تھی. علی کے سینے پہ اپنا سر رکھ دیا، آواز دیا، بنت رسول اپنے کو قوی کیجیے، اور اس کے بعد لے کے چلنا چاہا. عزیزوں میں کہوں گا یا سیدہ، یہ دربار ہے، دربار مدینہ کا ہے. ایک حاجت کے سامنے جب آپ آئی ہیں کہ جسے ثابت کریں اور محجوج کر دیا جا رہا ہے تو آپ قوت برداشت کا یہ عالم ہے. عزیزوں، اتنا ہی نہیں کہ سنبھل نہیں سکی بلکہ باپ کی قبر کی طرف رک کے آواز دیا، صبت علیہ مصائب. آپ اندازہ کریں کہ بی بی آپ برداشت نہیں کر پا رہی ہیں، لیکن اے بی بی ذرا آئیے گا دربار یزید میں اور دیکھیے گا رسن بستا. ارے کس طرح بیویاں بے ردا اور اپنے حق کو، اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے زینب نے کتنی بڑی قربانی دی. بس عزیزان گرامی، آپ ملاحظہ کریں بی بی کا چلنا جو ہے دشوار ہو گیا اور آپ جب چلی تو اس طرح سے کہ سیدۃ النساء العالمین کو سید الوصیین سہارا دے کے لے جا رہے ہیں. بس عزیزان گرامی، آپ اندازہ کریں کہ جس کی مصیبت ایسی ہو، اب اس کے بعد تنہا یہی نہیں ہے، اتنے بڑے مصائب کے پہاڑ دن اور رات سنتے ہیں. جو میں نے آپ سے کہا یہ آیت بیت کی باتیں کی تھی کہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے دلائل پیش کر دوں گا اور حق دلیل کہ آپ کے دل میں اتر جائے. مگر آپ سوچیں کہ یہ بی بی جو اس حالت میں تھی، علی لے گئے تو بستر پر لٹا دیا اور پھر اٹھی تو بس اسی وقت اٹھی ہیں جب ظالمین نے گھر میں یلغار کیا ہے. روایات یہ اپنی جگہ پر ممہد ہیں، ان کو مٹا نہیں سکتا کوئی اور نہ ان کو ہٹا سکتا ہے. حق بولتا رہے گا، میں بولوں یا نہ بولوں، آپ بولیں یا نہ بولیں. آج اسی میڈیا کو جہاں سے کھولیں آپ کے سامنے لفظیں آ جائیں گی، آپ کو ضرورت نہیں ہے کچھ کہنے کی. حق کا بالکل احتجاج خدا نے تمام کر دیا، اتمام حجت کر دیا خدا نے. اب دنیا کے سامنے کسی کو حق نہیں ہے عزیزان گرامی. لیکن جب اٹھی تو کس طرح سے اٹھی؟ جب ظالموں نے در کو کھولنا چاہا. کل بھی آپ یہاں تک پہنچے تھے مگر وہاں پہ ایک لس پر لا کے روک دیا
عزیزو خالد تنہی نہیں ہوا کہ حضرت محسن شہید ہو گئے. آپ اندازہ کرو کہ اس حالت میں جس میں عورت کا اٹھنا چلنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اس حالت میں عورت در و دیوار کے درمیان آ جائے، آپ اندازہ کرو کہ کیا ہوگا. ایک ہی فقرہ نکلا، فضا دوڑو میرے بطنوں، میرا محسن دنیا سے چلا گیا. عزیزہ اتنا ہی نہیں، روایت میں فقرہ لکھا ہوا ہے کہ ظالم خود اس خط میں جو معاویہ کو لکھا تھا اعتراف کیا کہ میں نے قنفذ کا کوڑا لے کر کے سیدہ کے ہاتھوں پہ اتنے کوڑے لگا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. آپ اندازہ کریں، ایسا نہیں ہے، میں ایک روایت پڑھتا ہوں، آپ ملاحظہ کریں، خالی کوڑے نہیں لگائے گئے. ایک مقام پر میں یہ بات جو ہے نہیں کہتا اور رکتا ہوں، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ہاتھ کتنا سنگین تھا کہ لکھا ہے کہ یہی ایک شخص جو ہے وہ مقداد اسود کو ایک ایسا تماچا مارا تھا کہ مقداد اسود زمین پر گرا. البتہ کہ روایت مستندیہ نہیں، تاریخی واقعہ، مگر اس سے سنگینیت 10 کا اندازہ لگاؤ. جس کے ہاتھ میں کوڑا آ جائے اور وہ مارے کس کو؟ جو ریحانہ جنت ہو. تو ذرا بتاؤ سوائے اس کے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ سیدہ اے بی بی آپ جو ہیں وہ اسوا ہیں. اگر آپ کوڑوں کو برداشت نہ کرتی تو ارے زینب کیسے یہ تازیانہ شمر کے برداشت کرتے. عزیزو ایک تازیانہ دو تازیانہ نہیں، ظالم نے اتنا لگایا کہ آپ کے ہاتھ پر ورم آ گیا، اتنا تازیانہ مارا کہ آپ کو زخم آ گیا. عزیزو میں بہت مختصر کر رہا ہوں تاکہ مجلس تمام ہو. وقت کے اندر میں چند جملے صرف اس کے لیے کہ آپ گریہ کر لیں. آپ اندازہ کریں یہ کس حالت میں ہے بی بی کہ یہاں زخمی ہو چکا ہے ہاتھ بھی اور بچہ شکم میں شہید. اس کے بعد ظالم نے در کو لے آیا اور بی بی پہ در رکھ دیا. اب آپ سوچیں، خود یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ غش کے عالم میں آ گئی سیدہ. جزاکم ربکم خیر الجزا. اب ان زخموں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اسے کون بتا سکتا ہے؟ دنیا میں کوئی نہ بتا سکتا تھا. عزیزو معصوم کو سوائے معصوم کے کوئی غسل دے نہیں سکتا. جب علی مرتضیٰ غسل دینے لگے تو ایک مرتبہ پانی جیسے ہی ڈالا ایک چیخ نکلی، ارے سلمان دوڑے پوچھو مولا ارے کیا ہوا؟ اے سلمان، ارے سیدہ کی پسلیاں ایسے زخمی، آپ کے ہاتھ پر ایسے زخم و ورم کہ دنیا میں نظر نہ آئے. بس عزیزوں میں اتنا کہہ کے بی بی سے کہوں گا مصائب شہادت کے مفصل کل پڑھوں گا. یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے اور اس میں کہہ رہے تھے کہ بی بی کی کیا حالت تھی. آپ نے اندازہ لگایا. میں تو نہ پوچھتا ہوں کہ اے سیدہ آپ کی پسلی ٹوٹی، آپ کے یہ زخم آئے، لیکن بی بی انصاف سے بتانا آپ کا لاشا آپ کے بستر ہی پہ تو تھا، لیکن آپ کا لال عصر عاشور ارے تیروں پہ لاشا معلق. ظالم نے قدم رکھا ونظر یمینا و شمالا. آواز دی ابا ارے دوڑو بھائی ذبح ہو رہا ہے. سیدہ نے دامن پھیلایا. آواز دی شم ارے میرے لال کو ذبح نہ کر. ایک ہی آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا. جابی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، عزاداری کو قائم و دائم رکھ. بہرحال اس بیماری کو نیست و نابود فرما.
بارل عدل کا قیام فرما، امام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار و نائب خاص میں شمار فرما، بارلا تمام علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، بارلا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی عاشقان آل محمد ہیں ان سب کی حفاظت فرما، اور ان کے دلوں میں قوت و طاقت دے کہ یہ عزاداری سید کونین اس ایام فاطمیہ میں بطاقت حسن جو ہے انجام دے سکیں۔ اللہم تقبل من دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین، ماتم حسین یا حسین۔